ایک سوال اور ہے، جنازے کے دن باہر سے آنے والوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ باہر سے آنے والوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن جس گھر میں میت ہے وہ لوگ نہ کھلائے، ان کے رشتے کے لوگ، جان پہچان کے لوگ الگ سے وہ لوگ کھلائے۔ ان کے گھر میں شادی کی طرح کھانا پکتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اصنعوا لہ طعاما، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کے گھر کے لیے اپنے گھر میں کھانا پکا کر کے دیا تھا۔ اس کے الٹا ہم لوگ کا ہے، اسی گھر میں سارے محلے کے لوگ جا کر کے کھاتے ہیں بچوں کو لے جا کے، یہ طریقہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ سوال، شیخ اگر امام شادی میں جہیز لیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر امام شادی میں جہیز لیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ جہیز کا لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اس کو لینا نہیں چاہیے۔ اگر آپ لوگ ان سے بہتر امام پا رہے ہیں تو ان کو امام کو برخاست کر دیجئے، لیکن یہ گناہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ امام نماز نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حجاج بن یوسف ثقفی جو سفاک الدماء سے مشہور تھا، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ شادی کے دن جلسہ کرا سکتے ہیں؟ شادی کے دن خوشی منا سکتے ہیں، شادی کے دن ولیمہ کے وقت خوشی منا سکتے ہیں۔ اگر خوشی کے لیے کچھ بول کر کے نصیحت کرے تو جائز ہے، لیکن خوشی میں مشغول رہیں گے نا، اس طرح کے جلسہ میں پروگرام مشغول رہیں گے، دونوں مشغول نہیں ہو سکتے۔ تو جلسہ کے خوشی شادی کے دن اس طرح کا جلسہ نہ ہو۔ غیر محرم مرد یا عورت کا جھوٹا کھانا کیسا ہے؟ کسی بھی شخص کا آپ جھوٹا کھا سکتے ہیں جس کو آپ کو کراہت نہ ہو، کسی بھی شخص کا جھوٹا جو بچا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں جو آپ کو کراہت نہ ہو۔ غیر محرم اور محرم میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلم ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ مجاہدین آزادی کے بارے میں جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں؟ مجاہدین آزادی، جبکہ اسلام میں اس کی شہادت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسلام، اگر ہم لوگ اقلیت میں ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں ویسٹ ان ایسٹ اینڈ ویسٹ، ہوم از بیسٹ، ہم ہندوستان کے ہیں، ہمارے ہندوستان سے ہمارا تعلق ہے، لگاؤ ہے، اس طرح سے ہم کو یہ نہ کہا جائے کہ ہم لوگ باہر کے ہیں، پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے۔ تو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کی خدمت کرنا ہے، ان کے بارے میں، آزادی کے بارے میں خطبہ دینا، ان کی تعریفات کرنا، ان کی تاریخ کو یاد کرنا اچھا ہے، صحیح ہے۔ یہ سوال ہے کہ جنت بن گئی ہے یا بنے گی، کیا فرشتے کو جنت ملے گی؟ اب ایسا سوال ہے جس کا تعلق ہماری لائف سے تو ہے نہیں۔ سنیے، یہ جنت ہے یا نہیں، ابھی جنت ہے یا نہیں؟ مالیگاؤں میں میرے ہمارے اسٹاف سے آپ پڑھے اور آپ جانتے ہوں گے، وہ شیخ عبدالسلام، قاری عبدالسلام، وہ قاری تھے اور مولانا تھے، خطیب تھے، لیکن نابینا تھے، حافظ بھی تھے ماشاءاللہ۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جنت اور جہنم ابھی تیار نہیں ہے۔ یہ معتزلہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ابھی نہیں ہے۔ تو میں درس کے وقت بچہ کو مذاقاً کہتا ہوں، مزاحیہ طور پر، اس کے مطلب کہ جنت، جبکہ جنت کے لیے ٹکٹ مل جائے گا تو اس وقت جنت تیار کی جائے گی اور چند سال لگ جائے گا، تو رہیں گے کہاں جنتی لوگ؟ اس کے مطلب حدیث میں ہے الجنت حق النار حق الان موجودتان لا تنسان یوم القیامہ، یہ حدیث کی عبارت ہے۔ جنت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے ہیں، بیداری کے حالات میں ہیں، خواب میں بھی دیکھے ہیں۔ آدم علیہ السلام جس جنت میں رہتے تھے 350 سال رہنے کے بعد یہ دنیا میں آئے ہیں، اس کے جنت تیار ہے، ریڈی ہے، جنت بعد میں بنائی جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ایک سوال اور ہے، جنت میں حور کی تعداد کیا ہوگی؟ جنت میں حورین کی تعداد کیا ہوگی، اس کی فہرست اور لسٹ نہیں ہے۔ ہر انسان کو کتنی ملے گی اس کے بارے میں آیا ہے۔ جنت بے شمار ہے، جنت میں حورین ہیں، ابھی سے یہ لوگ موجود ہیں، جنت میں ابھی سے حور موجود ہیں۔ حتیٰ کہ کل میں صحیح بخاری کے اندر پڑھا رہا تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ خواب کی بات ہے اور آپ کا خواب بھی سچ ہے، روی الانبیاء وحی، حدیث ہے روی الانبیاء وحی، انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہے۔ اس اعتبار سے آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک جنت میں گھسے تو جنت میں جا کر جنت کے قریب گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک لیڈیز ہے، پوچھا تو یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ بتایا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلڈنگ ہے، اور اس لیڈیز کو دیکھ کر کے وہ شرما گئے، غیرت کی بات میں آئی ہے، یہاں تک کہ وہ اندر نہیں گئے، نہیں وہیں سے واپس آ گئے۔ یہ قصہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر رہے تھے تو وہ رونے لگے، اور رونے اب جب خوشی کی رونا تو خوشی کی رونے میں آنسو جو آتا ہے وہ جو ہے گرم نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اور تکلیف میں جو رونا آتا ہے اور اس میں آنسو جو ہے گرم ہوتا ہے۔ تو یہ جب رونے لگے، اس کے مطلب کیا ہے؟ حورین تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتنے ہے، کس کو کتنی ملے گی؟ جو 70 ملے گی، 80 ملے گی، فلاں ملے گی، ایک بھی حادث صحیح نہیں ہے۔ ہاں حورین ہے، ان کے ساتھ جناتیوں کی شادی ہو جائے گی، اور دنیا کی بیوی ہے، ان سے اور شادی نہیں ہوگی، دنیا کی بیوی جناتی ہوگی تو جناتی اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہے گی، لیکن حورین جو ملے گی اس میں جناتی کے ساتھ ان کی شادی ہوگی، بس اتنا مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ۔ نماز میں رکوع کے حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں رکوع کے حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں رکوع کے حالت میں آپ کی نگاہ جہاں جائے گی، آپ جیسے کہ آپ کھڑے رہیں گے، قیام کے حالت میں دور جائے گی، لیکن یہاں سجدہ سے پہلے ہی تھوڑا سا بیچ میں رہے گی، جہاں آپ کو دقت نہ ہو وہی رہے گی، لیکن آگے نہیں۔ اگر خدا نہ خاصہ کسی کی نگاہ آگے بڑھ جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی دلیل اس صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے تو ہم لوگ سمجھتے تھے آپ قرات کر رہے ہیں، ایک قرات جہری ہوتی ہے، قرات سری ہوتی ہے۔ تو بعد میں پوچھا ان کے شاگرد لوگ، کیسے پتہ آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ صحابی جواب دے رہے ہیں بے حرکت لحیتہ، یعنی جب قرات کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی ہلتی تھی، اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک صحابی، ایک نمازی، ایک مصلی آپ کے چہرہ کو دیکھتے تھے، تو آٹومیٹک جب چہرہ کو دیکھیں گے تو آپ کا کہاں چہرہ رہے گا؟ جبکہ آپ کے سجدہ کے حالت، سجدہ کی جہاں میں چہرہ رہے تو آپ کے چہرہ کو دیکھ نہیں سکتے، داڑھی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے مطلب اگر آگے بڑھ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سجدہ رہنا ایک خشوع خضوع کی بات ہے، وہی رہنا چاہیے۔ خدا نہ کرے کہ چہرہ اگر آگے ملے گا، بڑھ جائے تو نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکم۔ آخری سوال ہے کیونکہ اپنا وقت بھی ختم ہو گیا۔ پہلی تشہد میں درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے؟ واجب ہے، اور کچھ لوگ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ درود شریف نہیں پڑھنا ہے، لیکن بین ہے، اگر ان کی اجتہاد کے اعتبار سے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیکم۔ تو سوال و جواب کا سلسلہ یہاں شروع ہوا، ختم ہو گیا، سوال و جواب کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا، اور میرا بھی وقت ختم ہوا۔ ابھی ایک اعلان کرنا تھا قرآن کے بارے میں۔ سب لوگ لے لیجئے اس کی فوٹو، دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے آسان قرآن، آسان قرآن اس کا نام ہے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن میں 2 سال میں اللہ کی توفیق سے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ میرے قرآن کا ہے، ترجمہ ہے آسان قرآن۔ پوری دنیا میں اور اردو کی دنیا میں اس سے آسان اردو کا ترجمہ فی الحال مارکیٹ میں نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ 30 علماء نے اس کو چیک کر کے کہا ہے کہ ہاں پوری دنیا میں، اردو کی دنیا میں، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے پوری دنیا میں اس سے آسان اردو کا ترجمہ نہیں ہے الحمدللہ۔ کئی مرتبہ ہم اس کو چھاپ چکے ہیں، اور ابھی 7ویں 8ویں بار چھاپنے جا رہے ہیں 1 سال کے عرصے میں الحمدللہ۔ تو یہ ہر گھر میں یہ قرآن پہنچے، یہ ہماری مہم ہے۔
ہم شروع کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کو آپ پڑھیے اور لوگوں تک پہنچائیے. جس کی اردو بالکل آسان ہے، میری اردو آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں آئی سمجھ میں ابھی تقریر میں، بس ویسی ہی اردو اس کے اندر ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو آپ پھیلائیں. میرے استاد موجود ہیں شیخ کوثر مدنی صاحب، انہوں نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں مجھے پڑھایا ہے، اور پڑھانے میں نہیں، صحیح مسلم کی لگ بھگ 1000 کے قریب حدیثیں انہوں نے یاد کرائی ہے. یعنی اس وقت کوشش کی ہے میرے اوپر، میرے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. جس طرح آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ویسے ہمارے استاد کی دعائیں ہیں.